بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس اکرم۔ وہ کون سے 5 ایسا اقدامات ہیں، ایسا لاہ عمل جس کو اپنا کر آج امت مسلمہ جس مقام پر کھڑی ہے اس سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہم نئی دنیا کی روشن راہیں واہ کر سکتے ہیں اور کچھ بہتری کا سفر ہو سکتا ہے۔ غامدی صاحب سے امت مسلمہ کے عروج و زوال کی داستان کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا، تاریخ کو بھی جانا، یہ بھی جانا کہ وہ 2 بڑے مواقع جب ہمیں شکست ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا ایک سفر، ان عنایتوں کے سفر میں امید کی اب کون سی راہیں باقی ہیں۔ 5 کے قریب چیزیں ہیں، 2 زیر بحث آ چکی تھیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں ہر حال میں تصادم سے گریز کرنا ہے، جو مل چکا ہے اس کو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنا کر آگے بڑھنا ہے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اس پہ، اور یہ بھی ہم نے غالب صاحب سمجھا کہ سیاسی استحکام اپنے مملکتوں میں پیدا کرنا پڑے گا۔ 57 کے قریب ممالک ہیں۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو اور جاننے کی کوشش کریں گے مزید کون سے اقدامات ہیں، کیا لاہ عمل ہے جس کو اختیار کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ غالب صاحب آغاز کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بیان کیجیے گا۔ تصادم سے گریز بنیادی نقطہ ہے، سیاسی استحکام امت مسلمہ اپنے ملکوں میں پیدا کرے، کیسے کرنا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ مزید 3 نکات کیا ہیں جو آپ کی نظر میں آگے بڑھنے کے ناگزیر تقاضے ہیں؟ ان 2 نکات کے بعد تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ معاشی استحکام کی کوشش کی جائے۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ فرد کی سطح پر بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی معاش کے ذرائع کیا ہیں، اس کا گھر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کے خاندان کے لیے ضروری وسائل میسر ہیں یا نہیں میسر ہیں۔ یہ اگر فرد کے معاملے میں بھی نہ ہو تو ہم اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اس کا امکان ہے کہ انسان کے لیے یہ معاشی عدم استحکام یا معیشت کی کمزوری یا اس کا ضعف آہستہ آہستہ اس کو اس کی بنیادی اقداری سے بیگانہ کر دے۔ یہ معاملہ جس طریقے سے فرد کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طریقے سے جماعت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، مملکت کے معاملے میں، ریاست کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ضرورتیں لاحق کر دی ہیں۔ وہ ضرورتیں اس کو ہر حال میں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص پیغمبر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، سائنسدان ہے، اس کو بھی بہرحال اپنے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے، اور اس نے اگر اپنا ایک گھر بنا لیا ہے تو خاندان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ گریز اور فرار کا کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ فرد کے حد تک تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور وہاں دونی رواؤں گا، اس کی بات چل جائے، لیکن قوموں کے معاملے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر حال میں اپنی قوم کو پابرجا رکھنا ہے، جس طرح سیاسی اعتبار سے اسی طرح معاشی اعتبار سے بھی۔ معاشی استحکام میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ماہرین معیشتی کا موضوع ہو سکتی ہیں، ان کو ہم یہاں اپنی گفتگو میں زیر بحث بھی نہیں لائیں گے۔ چند بنیادی اور اصولی مباحث ہیں جو اس معاملے میں لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہماری آبادی میں اور اس کے لیے وسائل میں کوئی عدم توازن پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم توازن پر قائم کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو اس میں ایک میزان رکھتی ہے، اور اب اس بات کی صحیح کرنی ہے کہ اس میزان میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست انجام دیتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ وہ توازن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں ہم نے میزان رکھی ہوئی ہے، ہر چیز ایک قاعدے کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس قاعدے کے لحاظ سے وہ اپنی ترقی کے منازل بھی طے کرتی ہے۔ جو چیزیں ہماری وساطت سے ہوتی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس کے بعض امتیازات ہیں۔ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ 3 چیزیں اس میں نہایت ہی نمایاں ہیں۔ ہم ایک عقلی وجود ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حصے جمالیات عطا فرمائی ہے، ہم چیزوں کے حسن و قبح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایک حصہ اخلاقی عطا فرمایا ہے، چنانچہ اس کے تحت بھی ہم بہت سے اقدامات کرتے
بہت سی چیزوں کو ترک کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ان تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آبادی کے معاملے میں بھی انہیں اسی طرح سے روب عمل ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ خود انسان کو بنا دیا ہے تو وہ ایک عاقل مخلوق ہے، اس کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے وسائل کو متعین کرنا چاہیے۔ ہر اقدام جو بھی وہ کرے گا وہ ایک توازن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس آبادی ہے، دوسری جانب آپ کے پاس خدا کے دیے ہوئے وسائل ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے مابین کسی جگہ بھی ہم آہنگی یا توازن ختم نہ ہونے پائے۔ یعنی اگر آبادی ایک رفتار سے بڑھ رہی ہے تو وسائل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اسی رفتار سے میسر ہو رہے ہیں، مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے مابین توازن قائم نہیں رہے گا، مناسبت قائم نہیں رہے گی، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو ریاست کی، حکومت کی، اس کے کارپردازوں کی، ارباب حل و عقد کی اپنی نوعیت ہے، وہ دیکھیں گے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں جو وسائل کی حیثیت سے ترقی پا رہی ہیں، آبادی اور وسائل کا توازن کہاں کہاں مجروح ہونے کے اندیشے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ قومی سطح پر یہ دیکھنا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا تو افراد کے اقدامات سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہمیں اپنے لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، اور ہر جگہ یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کا جائزہ لیں۔ اس معاملے میں بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی معاملے میں بندوں کو ذریعہ بناتے ہیں تو بندوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو عطا ہوئی ہیں وہ ان چیزوں کا لحاظ کریں گے۔ عقل عطا ہوئی ہے تو اس کو استعمال کریں گے، حصے جمالیات دی گئی ہے تو وہ آلودگی میں اور پاکیزگی میں فرق کرنا سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے ان کو حادثہ اخلاقی عطا ہوا ہے تو ان کے ہر اقدام پر اخلاق کی نگرانی قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان کو سب سے بڑے شرف کی حیثیت سے دی ہے وہ ان کا اخلاقی وجود ہے۔ یہ کسی حال میں بھی ان کے کسی اقدام سے غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات کریں تو دیکھیں کہ اس کی اخلاقی نوعیت کیا ہے، وہ لوگوں سے معاملہ کریں تو دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی قومی معاملات میں بھی کوئی فیصلہ کرتے وقت وہ ان تینوں چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فرد کی حیثیت سے بھی یہ چیزیں انہیں دیکھنی چاہیے اور اجتماعی حیثیت سے بھی یہ چیزیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس بنیاد کو سمجھ لینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ آبادی کے بارے میں یہ ناگزیر ہوگا کہ لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی آبادی کس طرح سے بڑھنی چاہیے، بچوں کی پیدائش میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، انسان اگر بچوں کی پیدائش کا فیصلہ کرتا ہے تو انہیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ کون سے معاملات ہیں جو فرد سے متعلق ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جن میں نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا صحیح توازن لوگوں پر نہ صرف یہ کہ واضح ہو، اس کی تربیت دی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، یہ ان کے نظام تعلیم کا بھی حصہ ہو، نظام تربیت کا بھی حصہ ہو، اور اس سے متعلق جو غلط فہمیاں مذہبی بنیاد پر یا سماجی اور عمرانی علوم کی بنیاد پر پیدا کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ایک کا تجزیہ کر کے بتانا چاہیے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ اصلاً ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آبادی کا معاملہ اس اصول پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیں گے اس کے مطابق یہ توازن آپ سے آپ قائم ہو جائے گا۔ نہیں، جس معاملے میں ہمیں عقل دی گئی ہے، جس معاملے میں ہمیں شعور عطا کیا گیا ہے، جس معاملے میں فیصلہ ہم پر چھوڑا گیا ہے، جس معاملے کو ہمارے اختیار میں دے دیا گیا ہے، اس میں ہمیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کے لحاظ سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی فیصلہ خلاف عقل کیا گیا ہے، اگر کسی فیصلے میں انسان نے اپنے حسن و قبح کے تصور کو ملحوظ نہیں رکھا، اگر کسی جگہ اس نے اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے نتائج نکلیں گے۔ وہ نتائج لازماً پھر بھگتنا پڑیں گے، اور یہ بعض اوقات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ سنگین ہوئے ہیں کہ ان کا ازالہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ضروری ہے کہ آبادی کے معاملے میں ہم متنبع رہیں،
آبادی کے باب میں اپنے آپ کو تعلیم دیں، آبادی کے معاملے میں فرد کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ کرے، کوئی قدم ایسا نہ اٹھائے جس میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی بہبود نہ ہو، اور جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لے کہ وسائل کہیں اور بہت پیچھے رہ جائیں اور اس کی ضرورتیں اس سے بہت آگے بڑھ جائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق دیتا ہے اس کے استعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت کی ہے کہ ایک توازن قائم رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ آیا آپ نے اس کو خرچ کر ڈالا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو بخیل بنا لیں۔ ان کے مابین ایک توازن قائم رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ آپ کے وسائل ہیں، ان کے اندر آپ کو اپنے معاملات چلانے ہیں۔ ان میں توازن قائم رہے گا، اچھا گھر ہوگا۔ ان میں توازن قائم رہے گا تو کسی نازک موقع پر آدمی کی وہ حالت نہیں ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے اپنے معاشی معاملات میں ملحوظ رکھنی ہیں، اسی طرح اولاد کی پیدائش میں بھی ملحوظ رکھنی ہے۔ اور جس طریقے سے اولاد کی پیدائش کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کی صحت، اس کی بیوی کی صحت، تعلیم تربیت کے مواقع، اس کو جو ذمہ داریاں پہلے سے ملی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری نے بھی آ کے شامل ہو جانا ہے۔ جس طرح ان چیزوں کا توازن قائم رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے وسائل کا بھی اس کے ساتھ توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم آہنگ رہنی چاہیے۔ ایک یہ پہلو۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ آبادی کو آپ نے جہاں تک بھی قاعدے میں رکھنے کی کوشش کر لی، جس حد تک بھی ممکن ہوا اس حد تک آپ نے یہ کوشش کی کہ کسی عقلی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، اور میں جو اقدام بھی کروں وہ اپنے حالات کا جائزہ لے کے ان سے ہم آہنگ بنا کے کروں۔ یہ کر لیا۔ دوسری جانب وسائل ہے، تو وسائل کو بھی بڑھانے کی صحیح کرنی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس سب کے باعث بہرحال آبادی میں اضافہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ اس پر کوئی ایسی قدغن تو نہیں لگا کے بیٹھ جائیں گے، وہ ایک قاعدے کے لحاظ سے آگے بڑھے گی، اور جس طریقے سے گھروں کے معاملات پر اثر انداز ہوگی اسی طریقے سے وہ قومی معاملات پر بھی اثر انداز ہوگی۔ تو قومی معاملات میں پھر ظاہر ہے کہ جیسے فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وسائل کو بڑھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، کوئی ہنر عطا فرمایا ہے، کوئی کاروبار کی صلاحیت دی ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں مارے اور آگے بڑھنے کی صحیح کرے۔ ہمارے دین میں اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل جس طریقے سے فرد کو فرد کی حیثیت سے تلاش کرنا ہے، اسی طرح سوسائٹی کو سوسائٹی کی حیثیت سے تلاش کرنا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا خیر ہے۔ چنانچہ مال، دولت، یہ چیزیں ہمارے دین میں کوئی قابل مذمت چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے لیے جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ کا یہ فضل تلاش کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع فرما دیے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ فرد جس طرح اپنا جائزہ لے کہ اس کے پاس کیا طاقت ہے، کیا ہنر ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا مواقع ہیں، کیا حالات ہیں، اور اپنی معیشت کو بہتر سے بہتر کرنے کی جدوجہد کرتا رہے۔ اللہ یہ کہ کوئی اور معنی پیش آ گیا ہے یا کوئی اور چیز اس کے پیش نظر ہے جس کے لیے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اور عمومی طور پر ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وسائل کو بہتر کرنے کی صحیح کرے۔ قومی سطح پر بھی آپ کو ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ قومی سطح پر جب آپ اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا راستے پیدا کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہے کہ کوئی حکومت قائم کی جائے گی، کوئی معاشرہ وجود میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو دولت انسان کو دی ہے وہ زمین کی صورت میں دے دی ہے۔ یعنی یہ زمین ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خزانے اس میں ڈال دیے ہیں، اور اس زمین کو میں نے تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے گھر کی طرح ہے، اب تم اس کو بناؤ اور سنوارو، لیکن بہرحال یہ ہے میری، اور میں نے اس کو تمہارے سپرد کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا، اس میں تصرف کرنا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کے خزانے تلاش کرنا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ یہ چیز انسان کے سامنے رکھنے کے بعد یہ ایک بڑی دولت ہے جو انسان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بات طے ہے
کہ افراد اس کے مالک نہیں ہوتے، یعنی یہ قوم کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، ملت اسلامیہ کی ملکیت ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں گے تو وہاں وہی قوم ہے، وہی ملت ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ خدا کی اس زمین کو خدا کی ایک نعمت کے طور پر اور امانت کے طور پر اپنے تصرف میں لاتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی فرد کا استحقاق نہیں ہے۔ افراد زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لیتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس میں تصرف بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اصلاً اس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ خدا کی عنایت ہے، خدا کا کرم ہے، یہ کسی منعم کی نہیں ہے، یہ خدا کی زمین ہے، یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کی عنایت ہے، اور اس کو ہر حال میں من جملہ قومی املاک رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ زمین صرف اس کے قشر کا نام نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر خزانے موجود ہیں، پاتال تک، وہ تو ظاہر ہے کہ پاتال تک جا رہی ہے۔ یہ خزانے ہیں جن کو دنیا اس وقت بہت حد تک جانتی ہے کہ کس کس درجے میں وہ زمین کے اندر ودیعت کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کی طرف اشارات کیے ہیں۔ چنانچہ زمین ہو یا زمین کے خزائن ہوں، وہ اصلاً دینی نقطہ نگاہ سے قومی املاک ہیں، اور قومی املاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس کو قومی املاک ہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، چنانچہ سورہ حشر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جب تمہارے اب قبضے میں آ گئی ہیں تو ان کے بارے میں یہ طے کر لو کہ اگر ان کو لوگوں کی نجی ملکیت میں دے دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دولت تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش کرتی رہے گی۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھا ہوا ہے اس میں آپ 10,000 روپے برابر بھی 50 لوگوں کو دے دیں تو کچھ دیر کے بعد وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اگر تم ان املاک کو افراد کے ہاتھوں میں دے دو گے اور وہ اپنے نجی مصارف میں ان کو لائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ جائیں گے، یہ لوگوں کی عمومی بہبود کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ زمین، اس کے خزانے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں دے رکھا ہوا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی عنایت اور اللہ کا کرم ہے، اس کو من جملہ قومی املاک ہی دیکھنا چاہیے۔ اس کا بندوبست آپ جو جی چاہے کریں، جس طریقے کا چاہے کریں، جس طرح کا بندوبست مثال کے طور پر رسالت مآب نے کیا، اسی طرح کا ایک بندوبست سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں اختیار کیا، لیکن قومی املاک کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ یہ قومی املاک ہیں، اسی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قومی املاک ہیں تو یہ قوم کے لیے بحیثیت قوم بہت کچھ وسائل میسر کریں گی۔ ان کے وسائل کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایت رہی ہے اس سے اب لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز کیا ہے، زمین کا استعمال جو افراد کرتے ہیں۔ جب زمین کے استعمال کا معاملہ ہے تو کسی نے اس میں کھیتی کی ہے، کسی نے اس میں بھیڑ بکریاں پالی ہیں، کسی نے اس میں عمارت بنائی ہے، یہ جتنے استعمالات ہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر ایک کرایہ یا ایک خراج عائد کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے گویا ریاست کی یا قوم کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ زمین کے استعمال سے پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی فرد نہیں ہے جو کم سے کم کھڑے ہونے کے لیے بھی زمین کو استعمال نہیں کرے گا۔ یعنی کسی نے اگر عمارت بنانی ہے تو اسی زمین پر بنے گی، کسی نے کھیتی کرنی ہے تو اسی زمین پر ہوگی، کسی نے کوئی بڑا کارخانہ بنانا ہے تو اسی زمین کے اوپر ہوگا۔ تو زمین کا جیسا کچھ بھی استعمال ہے اس کو استعمال کے طور پر تو افراد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کو آگے منتقل بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ من جملہ قومی املاک ہے، اور چونکہ وہ اسی حیثیت سے ان کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا خراج انہیں ادا کرنا ہے۔ یہ خراج یا یہ جو کرایہ ہے یا زمین کے استعمال کا معاوضہ ہے، یہ معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کے ہاں آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بنا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ اس کو اس زاویے سے ہم بھی دیکھنا سیکھیں۔ اچھا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اس کے لیے خلفائے راشدین نے فیصلے کیے ہیں، اس کا ایک پورا پس منظر ہے۔ اس پر بھی کچھ بہت تفصیلی گفتگو اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف اشارات کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ قومی معیشت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس اصول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اصل میں دنیا کی دوسری حکومتیں اور اقوام ہیں جنہوں نے آنے کے بعد زمین کے بارے میں دوسرے تصورات پیدا کیے ہیں۔
ورنہ ہمارے ہاں یہ طے تھا کہ زمین جتنی کچھ بھی ہے وہ سب کی سب قومی املاک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس پر سیدنا عمر کے زمانے میں ایک بڑا مباحثہ ہوا، صحابہ کرام نے کئی دن پر اس پر بحث کی، اور اس کے بعد آخری فیصلہ یہی ہوا کہ سواد عراق کی، شام کی، دوسرے علاقوں کی جو زمینیں بھی مسلمانوں کے پاس آئی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ وہ قومی املاک رہیں گی، اور ان کو انہی لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ کاشت کریں، ان کو استعمال کریں، لیکن ان پر خراج عائد ہوگا۔ ٹھیک، خراج بھی عائد ہوگا اور ان سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ دونوں چیزیں ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں۔ ہمارے ہاں بادشاہوں نے بھی بعد میں یہی طریقہ اختیار کیا، لیکن جب ظاہر ہے کہ استعمار کا دور شروع ہوا تو پھر صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی چیز کیا ہے، زمین کے استعمال سے جو خراج آپ کے ایک پاس ضمنی سوال ہم سے بھی جو آپ نے نقطہ پیش کیا ہے زمین کے استعمال سے جو خراج کا ہے اور اس کو قومی ملکیت میں ہونا چاہیے، یہ جیسی بات سننے میں آتی ہے تو چونکہ ایک طرف سرمایہ نظام ہے جہاں پہ ملکیت ثابت ہوتی ہے، دوسری طرف سوشلزم کا ایک تصور ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے، تو یہ آپ کی بات میں اور سوشلزم والی بات میں کیا کوئی یکسانیت ہے؟ یہ دونوں مختلف ہیں؟ یہ وہ ایک بالکل دوسرا فلسفہ ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ذرائع پیداوار سب کے سب جتنے بھی ہیں، ظاہر اس میں زمین بھی شامل ہے، وہ سب کے سب اجتماعی ملکیت ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو نج کی ملکیت ہے یا نج کا کام ہے اس کا ایک پورا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، جس کا منتہائی کمال یہ ہے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق لے لے۔ اس طرح کی کوئی بات ہمارے یہاں نہیں، یعنی نج کے معاملات بھی ہوں گے، لوگ زمین کو اور ذریعہ پیداوار کو استعمال بھی کریں گے، وہ اپنی میراث میں منتقل بھی کریں گے۔ یہی روایت ہمارے یہاں رہی ہے، صدیوں تک یہ روایت رہی ہے، لیکن وہ اصلاً کیا ہے؟ اصلاً زمین کوئی خریدنے فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس کے تصرف کا حق ہے جو بیچ دیا جاتا ہے اور خرید بھی لیا جاتا ہے اور آگے نئی نسلوں کو منتقل بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت قومی ملکیت ہے، اور جب قومی ملکیت ہے تو قوم اپنا جو نظم اجتماعی بنائے گی اس کو حق ہے کہ وہ اس کا معاوضہ مانگے۔ وہ معاوضہ ہے جس کو ہمارے ہاں خراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنا نظم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم کیا تو سب سے بڑھ کر جو چیز دولت پیدا کرنے، دولت کو جمع کرنے، دولت کو قوم کی دولت بنانے کا ذریعہ بنی، وہ یہی تھا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ زمین کے اندر خزائن موجود ہیں، زمین کے اندر جو خزائن موجود ہیں وہ بھی اصلاً من جملہ قومی املاک ہیں، ان کا بھی کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے، ان افراد کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں، اس سے متعلق بھی ایک قانون سازی کر دی گئی ہے، لیکن جو بندوبست بھی کیا جائے یہ سمجھ کر کیا جائے کہ دنیا کے اندر جینا ہے تو ایک قوم کو جس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے اندر جو خزائن ہیں ان کو بھی دریافت کرنا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر توجہ اس جانب رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطہ ارض ہمیں دیا ہے اس کے نیچے کیا کچھ مدفون ہے، ہم اس تک رسائی حاصل کریں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کچھ خزانے اس طریقے سے لوگوں کے لیے عام کر دیے تو ان کے ہاں رفاہیت کی کیا صورت پیدا ہوئی۔ یہ ہم خلیج کے ممالک میں دیکھ چکے، بعض مسلمان ملکوں کے ہاں خلیج کے ممالک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اس کے بھی اثرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چیز ہے، یعنی نیچے سے کوئی تیل نکل آیا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، دھاتیں بھی نکلتی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا خزائن ہیں جو اندر رکھے ہیں، اور کیا کیا خزائن ہیں جن سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ دوسری بڑی چیز ہے، یعنی ایک چیز یہ کہ زمین جتنی کچھ بھی ہے اس کے ایک ایک قدم کے استعمال سے قومی املاک میں اضافہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہماری توجہات کا مرکز بننا چاہیے، اس کو ہم نکال کر اس کو کیسے اپنے لیے ایک بڑی نعمت بنا سکتے ہیں، کیونکہ نعمت اس کا استعمال بھی ہے اور نعمت جو کچھ اندر مدفون ہے وہ بھی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے کہ اس زمین سے جو کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کے لیے بعض اوقات ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، بعض اوقات نیچے سے دفینے نکال دیتے ہیں، اور دونوں ہی صورتوں کو دیکھیے کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی نیچے اور اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو بھی قومی سطح پر ٹھیک طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں جو چیزیں ہمارے دین میں بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید نے جو رہنمائی فرمائی ہے، خلفائے راشدین نے جو سنت قائم کی ہے، اس کی طرف میں نے چند اشارات کر دی ہیں۔
اس سے اب آگے بڑھیے تو پھر کیا چیز ہے جو قومی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ لوگ اپنی کمائی میں سے حصہ دیتے ہیں، جس کو آپ ٹیکس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس میں آج تک یہ بحث فیصل نہیں ہو سکی کہ اس میں کتنا حق ریاست کا ہے اور افراد سے وہ کہاں تک مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر تو آپ اس کو اس اصول پر رہنے دیں کہ لوگوں سے اپیل کرنی ہے، ان سے کہنا ہے، وہ دے دیں گے تو اس کے مطابق ریاست کا نظم چلتا رہے گا، تو پھر تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وہ قابل عمل بھی ہے؟ کیا اس طرح سے کسی ریاست کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ بالبداہت واضح ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر بہت کچھ بحثیں رہی ہیں۔ ایک زمانے میں بادشاہ سلامت جو فیصلہ کر دیتے تھے، فاتحین اس معاملے میں اپنی مرضی لوگوں پر نافذ کرتے تھے۔ پھر یہ معلوم ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کی تحریک ہوئی۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بالواسطہ رضامندی حاصل کر لی جاتی ہے، جس میں پارلیمنٹ یا اس طرح کے منتخب ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہمارے دین میں لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا۔ اچھا، اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب بھی کبھی کوئی معاشرہ منظم کیا جائے گا تو یہ ضرورت پیدا ہو جائے گی، یہ ضرورت پیدا ہو جائے گی، لیکن انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ جب حرمت حاصل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شخص نے، خواہ وہ فرد ہے، خواہ وہ کوئی عالم ہے یا وہ کوئی مسلمانوں کا حکمران ہے، جو کچھ بھی لینا ہے وہ اگر بالجبر آ کے لینا ہے تو اس کے لیے سند چاہیے، یعنی وہ کیسے بالجبر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سند اس کائنات کا پروردگار ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ریاست کا، نظم حکومت کا، معاشرے کا، جو تعبیر بھی اختیار کر لیجئے، حصہ کیا ہے میرے مال میں، یعنی فرد کی حیثیت سے جو کچھ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، اس میں ریاست کا یا معاشرے کا حصہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ وہی حصہ ہے جس کو ہمارے یہاں زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی چند در چند غلط فہمیاں ہیں، ان کو رفع کرنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ، کس توازن کے ساتھ وہ حصہ خود مقرر فرمایا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی حکومت، کوئی ریاست یا ارباب حلوہ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ در حقیقت خدا کے فیصلے سے انحراف کرتے ہیں۔ وہ حصہ کس طرح مقرر کیا گیا ہے؟ اگر آپ سرمایہ کو دیکھیں تو وہ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ پہلے سے آ چکا ہے۔ وہ سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم اپنی دولت کہہ سکتے ہیں۔ وہ سونے چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آج کے زمانے میں جو کرنسی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صورت میں بھی، وہ جس صورت میں بھی موجود ہے اس کو ایک پہلو سے لے لیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ کی خود ہمارے ہاں پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک زمین خریدی اور کھیتی کرنا شروع کر دی، ہم نے باغات لگا دی، ہم نے جانور خریدے اور جانوروں نے اپنے بچے پیدا کرنا شروع کر دیے، اسی طرح ہم نے صنعتیں لگا دی، اسی طرح سے ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، تو پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا ایک چیز ہے سرمایہ کا موجود ہونا اور ایک ہے سرمایہ کی پیدائش کا عمل۔ اس کو الگ الگ دیکھا ہے ہمارے دین نے۔ چنانچہ سرمایہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ جس صورت میں بھی ہے اس پر 2.5% معاشرے کا حق ہے، اور وہ 2.5% معاشرے کو حق ہے کہ وہ بالجبر وصول کر لے۔ اچھا، یعنی معاشرہ، نظم اجتماعی، مسلمانوں کے ارباب حل وقت، یہ انہی کا حق ہے، اور وہ جس وقت اس کا مطالبہ کریں گے ہر فرد کو انہیں پیش کر دینا چاہیے۔ یہ اس لحاظ سے تو عبادت ہے کہ اللہ پروردگار عالم کا حکم ہے، لیکن اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ آسمان پر نہیں جاتا، اس کو معاشرے کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور معاشرے کے سپرد کرتے وقت دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو ہمیں اللہ کا حق یہ خود اس کے مصارف تک پہنچانا ہے، اور اگر نظم اجتماعی موجود ہے تو اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ یہ اس کے سپرد کر دیا جائے، اس کو بھی اس سے آگے تجاوز کر کے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کی پائی ادا کرنے میں ادنا درجے کا کوئی انحراف نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو سرمایہ موجود ہے اس میں 2.5% حق مقرر کیا گیا ہے جب وہ پیدائش کے عمل سے گزرتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر انکم یا آمدنی سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ جب سرمایہ پیدائش کے عمل سے گزرتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا وہ محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے گزرے گا یا کسی ایک کے۔ ایک تیسری صورت بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہی کے بغیر
جیسے کہ کوئی دفینہ نکل آیا میسر ہو گیا، تو ان سب کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر وہ محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے ملتا ہے تو 5%، اور اس میں قانون کیا ہے، یوم حساد ہی، یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ سال کا انتظار ہوگا، جب سرمایہ کی پیدائش ہوتی ہے تو 5%، اور اگر وہ محنت یا سرمایہ کسی ایک چیز سے میسر آ رہا ہے تو پھر 10%، دونوں کے بغیر ہے تو 20%، اسی کو عشر، نصف عشر اور خمس کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا لوگوں کی کمائی میں بھی ایک حق مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو مسلمانوں کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں چونکہ امت مسلمہ، مسلمان ممالک، ان کو کیا کرنا ہے وہ زیر بحث ہے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں معیشت کا استحکام ایک بنیادی چیز ہے۔ استحکام معیشت کے لیے آبادی میں اور وسائل میں توازن قائم رکھنا، اس پر ہر شخص کو متنبہ ہونا چاہیے، فرد کو فرد کی حیثیت سے، سوسائٹی کو سوسائٹی کی حیثیت سے، نظم اجتماعی کو نظم اجتماعی کی حیثیت سے، اور اس میں ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وسائل کہیں اور جا رہے ہیں اور آبادی کسی اور جانب جا رہی ہے، بلکہ آبادی کے معاملے میں مجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ علم و عقل کی روشنی میں کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کرنا ہے، دونوں کے باہمی توازن کو قائم رکھ کے کرنا ہے۔ سرمایہ کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ اس میں یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے دین ہی میں واضح کر دی گئی ہیں، یعنی زمین ہے، اس کا استعمال ہے، اس سے متعلق ریاست کا، معاشرے کا کیا حق ہے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کے اندر جو خزائن ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور جو کچھ پھر ہم کمائیں گے فرد کی حیثیت سے، اس میں معاشرے کا، اس میں ارباب حل و عقد کا، اس میں سوسائٹی کا، اس میں ریاست کا کیا حق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر پورے توازن کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے تو وہ بنیادی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں جو معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے علماء معیشت کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، اس میں آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے، ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان کو دیکھنے کا ایک پہلو تو وہ ہے جو لوگوں نے بھی بالعموم ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یہاں خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ گویا اجتماعی ذمہ داریوں کا بھی بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے مساکین، تمہارے غرباء، وہ لوگ جو پیچھے رہ جائیں، وہ ریاست کی نگہداشت کے مستحق ہیں، ان کے معاملے کو لوگوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر لوگ اپنے طور پر ان کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو زندگی میں حوادث پیش آ جاتے ہیں، اس کے لیے غارمین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وضاحت کی ہے اس بات کی کہ یہ حوادث جس نوعیت کے بھی ہوں، کسی کے کاروبار کو نقصان ہو گیا، کہیں کو حادثہ ہو گیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کسی کے اوپر کوئی جرمانہ عائد ہو گیا، اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کے لیے ایک جامع تعبیر اختیار کر لی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کی نگہداشت کرنا، ان معاملات کو بھی دیکھنا، اس موقع پر معاشرے کا، سوسائٹی کا سرگرم عمل ہو جانا کہ کسی شخص کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے، کوئی کسی مصیبت میں آ گیا ہے، یہ مصیبت انفرادی بھی ہو سکتی ہے، یہ مصیبت اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آفات آ جاتی ہیں یا اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو الگ سے موضوع بنایا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی ریاست کا نظم قائم ہوگا تو ریاست کا نظم بہت سے سیاسی اخراجات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، ضرورت لاحق ہو جاتی ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے، اور تالیف قلب کی اصطلاح اس کے لیے اختیار کی ہے، یعنی لوگوں کو متعلق رکھنے، نظم کو قائم رکھنے، وہ خواہ دین کے پہلو سے ہو، خواہ دنیا کے پہلو سے ہو، یا مسلمانوں کی بہبود اور ان کی صلاح و فلاح کے پہلو سے ہو، اس پر بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ریاست کی، حکومت کی یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارے ہاں لوگ باہر نکلتے ہیں، یعنی گھر میں بیٹھا ہوا ہر آدمی اپنی جگہ بادشاہ ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے اور مسافر ہو جاتا ہے تو باہر نکلنے ہی سے اصل میں معیشت کو چلنا ہے۔ باہر نکلنے والوں ہی نے اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہے، ان کے لیے مواصلات کے ذرائع فراہم کرنا، ان کی بہبود کے اقدامات کرنا،
اس کو باقاعدہ ابن السبیل کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی ہم کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، گویا اس کے بارے میں بھی بہت ہی خوبصورت اسلوب میں اشارہ فرما دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تعمیم کے انداز میں فی سبیل اللہ کی مت بیان کی ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کی مصلحت ہے، بندوں کی مصلحت ہے، دین کی خدمت ہے، بندوں کی خدمت ہے، اس طرح کی سب چیزیں در حقیقت فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ان سب معاملات کو بھی تمہیں اسی نگاہ سے دیکھنا بھی ہے، اور یہ سب چیزیں بھی تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہیں۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں، یعنی آپ تعلیم کے، صحت کے بہت سے معاملات ہیں جس کو اسی خدمت کے ذیل میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں جو سورہ توبہ میں مصارف کو بیان کرتی ہیں، تو وہ مصارف کو بھی بیان کر رہی ہیں اور ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف بھی ہم کو توجہ دلا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھ کر اگر معاشی نظام بنایا جائے گا، ماہرین معیشت اس پر کام کریں گے، تو اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ استحکام پیدا ہوگا جو ایک اچھے گھر کی بھی ناگزیر ضرورت ہے اور ایک اچھی قوم کی بھی ناگزیر ضرورت ہے۔ اگر سیاسی استحکام بھی ہے اور معاشی استحکام بھی ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ معاشی استحکام ہوگا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر لوگ سیاسی استحکام کی ضرورت کو محسوس کریں گے، اور سیاسی استحکام ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ معاشی استحکام کی صورت میں نکلے گا۔ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ سرمایہ کا معاملہ تو بالکل پرندوں کا سا ہوتا ہے، اگر اس کو عدم استحکام کی خوب بھی مل جائے تو وہ وہاں سے رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ استحکام کا تاثر پوری قوت کے ساتھ قائم رہے۔ وہ اگر سیاست میں بھی قائم ہے اور معیشت میں بھی قائم ہے تو پھر دونوں کے ناگزیر نتائج ہیں جس کو آپ پھر ترقی کی راہ پر ایک قوم کے گامزن ہونے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ اگر رکھا جائے گا تو معیشت کے لیے صحیح بنیاد فراہم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کر دیا کہ ہم اس وقت ماہرین معیشت کی حیثیت سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ضروری چیزیں جن کو مسلمان قوموں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ انہی ماہرین کا کام۔ نقطہ بالکل واضح ہوا غام صاحب۔ جو تیسرا نقطہ ہے، تیسرا اقدام ہے لاہ عمل کا پورا فارمولہ جو غام صاحب کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، 5 نکات پر مشتمل، جس سے امت کی تقدیر بدل سکتی ہے، واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے، ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اس میں تیسرا نقطہ ہے معاشی استحکام کا۔ غام صاحب جو بھی آپ نے فرمایا، معاشی استحکام میں جو دین ہمیں لاہ عمل دیتا ہے، زکوٰۃ کا ایک پورا تصور، اور اس میں جو مدات ہیں وہ بھی طے کر دی گئی ہیں۔ خود کسی ریاست کے اندر سیاسی عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ یہی چیز بنتی ہے کہ عوام اور ریاست کے اندر ایک کشمکش ہے اسی پہلو سے کہ ٹیکسز کتنے لگائے جائیں گے۔ تو اگر ہم دین کا یہ جو معاشی فارمولہ ہے اس کو اپنا لیں تو اس سے جو بہت بڑا ایک سیاسی خلفشار ہے اس کا بھی آپ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اس جانب توجہ بھی دلائی ہے، اور ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو بھی بارہا اس جانب متوجہ کیا ہے کہ وہ کم سے کم اس بات کو سننے، اس کو سمجھ لیں، اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے ہاں اس پر کچھ کام ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ وہ کل کسی چیز کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اس عمل کو شروع کریں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے پروردگار نے کس کس پہلو سے وہ اسباب فراہم کیے ہیں جس سے مسلمانوں کا معاشرہ اپنے لیے ترقی کی راہیں ہموار کر سکتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ غامی صاحب کے ساتھ ہم نے عروج و زوال کی داستان کو سننے کے بعد مثبت لاہ عمل پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ 3 نکات پورے ہو گئے ہیں، 2 نقطے اور کون سے باقی ہیں اس پہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔